طاقت دے نشے دے وچ آن کے آتے ہیں تینوں اسا نہ آکھیا کہ تو کسے ہور دے کم وچ مداخلت نہ کر. یہ سارے اپنے کام ہیں. اللہ پاک کو انہاں دا یہ فعل انہاں دا یہ عمل پسند نہ آیا. اللہ رب العزت نے پھر صبح کے وقت فرشتے نے ایک چنگھاڑ کی چیخ کی آواز دی جس سے جو مارے ہوئے سب مر گئے. پھر پتھر کی برسات ہو گئی اور اس بستی کو تہو بالا کر دیتا گیا. اس آیت کریمہ کا دراصل شان نزول کا ایک لیکن فرمایا لا عمر ہوتا ہے سونیا تیری عمر کی قسم, سونیا تیری حیاتی کی قسم. اور دس اے رہے کہ میرے پیارے تو دیکھیا نا کہ وہ اپنی طاقت کے نشے دے وچ بہ کے پھر رہے ہیں. اس واسطے انہوں نے اس عذاب میں مبتلا کیا. اس وقت لعمر کا اصل عمر تو ہے اور اس کا جڑا استعمال ہے بار بار استعمال عربی دے اندر عربی گرامر دے اندر اے عین ضمہ یعنی پیش دے نال ہے اس کو فتح دے نال لا عمر کا لا عمر کا نہیں کہ اس کے اندر کوئی ثقل آ جائے ثقالت آ جائے. اس واسطے قرآن پاک کا انداز بیان یہ ہے کہ اگر ضمہ ہوئے تو پیش بدل کے مفہوم کا وہی ادا. سونیا تیری عمر کی قسم. اور سوال یہ ہے کہ پیارے حبیب کی عمر کی قسم اٹھائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا یہ سب سے پہلی تفسیر ہے کہ دنیا کے وچ کسی نفس کو اتنا اکرام تے اتنی شرافت رب نے بخشی ہی نہیں جتنی سرکار دو جہان کہ آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. جنہ گلیاں کے وچ آپ دے تلوے لگتے ہیں اس شہر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. کس جگہ پہ آپ کلام کرتے ہیں اس جگہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. جس طرح آپ مچل کے چل رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس ادا کی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے. اور جس وقت آپ کی زلفاں بکھرتی ہیں ان زلفاں کی قسم اٹھا رہے ہیں. اس واسطے اللہ پاک نے جتنا پیار ہے اپنے محبوب نال اس طرح آپ کی شان ہی سارے کو بلند کر نہیں مطلب صحیح نہیں. علماء محدثین مفسرین متقدمین متاخرین یہ سارے اس بارے کے وچ غور کرتے ہیں کہ عمر سرکار کی عمر نہیں ایک بار کتنی لبے لبا ہے سرکار کی عمر دن ہے یہ دن پہلو ایک عمر ہے کہ تباہی جی میں انسان پیدا ہویا دنیا میں ایک طبعی عمر. دوسری سرکار کی عمر بعثت ہے کہ جس وقت اعلان نبوت ہویا اس وقت بلایا کہ سرکار کی عمر سرکار کی عمر. اور تیسری عمر سرکار کی نبوت کی عمر ہے. ایک دن پہلو ہے عمر اور جیڑی پہلی عمر ہے وہ کتنی ہے یہ سارے جانتے ہیں کہ پہلی عمر 63 برس کی کچھ دن تھے اور بعثت کی عمر 40 سال کی عمر وچ سرکار دو جہاں تے اعلان کیتا رسالت دا نبوت دا یہی بعثت کی 23 سال تک آپ تبلیغ کرتے تھے. اور تیسرا پہلو رہ گیا سرکار کی نبوت کی عمر کہ سرکار کی نبوت کی عمر کتنی. اتنے تمام علماء متفق رہتے ہیں کہ جیڑی سرکار دی عمر نبوت ہے وہ صبح ازل تو لے کے شام ابد تک ہے. صبح ازل کیا ہے جس وقت کچھ نہ ہا وہ صبح ازل ہے. صبح ازل
جس وقت کوئی شے نہ آئی اللہ یا اللہ کا محبوب وہ صبح ازل ہے اور شام ابد کہ قیامت تو بعد تک ہمیشہ ہمیشہ واسطے جڑا وقت ہے وہ شام ابد ہے، یعنی گویا سرکار دو جہاں کی جڑی عمر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی عمر نبوت ہے، سرکار ہمیشہ ہمیشہ تو نبی ہے، سرکار ہمیشہ سے ہمیشہ تک نبی ہے، سرکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے، سرکار ہمیشہ ہمیشہ سے نبی ہے، کوئی وقت بھی ایسا نہیں کہ سرکار نبی نہ ہوئے، سرکار کی نبوت نہ ہوئے، اور کوئی وقت ایسا آئے گا بھی نہیں کہ سرکار کی نبوت اس وقت نہ ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی نبوت صبح ازل شام ابد ہمیشہ ہمیشہ ایک عمر مدینے کا شہر، مدینے کا شہر رحمتاں دی لہر، مدینے پاک دیاں پاک گلیاں مصری دیاں گلیاں، اور نبی پاک تاریاں دے جھرمٹے جویں چاند بیٹھا ہوتا ہے اپنے صحابہ دے انگوہ کثیر جی بیٹھے رہے، اس طرح مجمع کے اندر چمک رہے ہیں کہ صحابہ نے سوال کیا، سوال کیا کیتا، متا وجبت لکن نبوت، یا رسول اللہ اسانو اے آگاہ کرو، اے خبر دیو کہ تسا بڑے ہوتے نبوت متحقق قدر ہوئی ہے، تسا نبی قدر بنے ہو، کب تو تسا نبی ہو، متا کنت نبیا، سرکار سان کو دسائے ہو کہ تسا نبی کب تھے، سوال کا انداز دیکھو، جانن والے صحابہ، پوچھن والے صحابہ، سوال کرنے والے صحابہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے سامنے ہی کفاران دی چوٹیاں پہ اعلان نبوت ہو رہا ہے کہ آؤ مینوں اللہ کا رسول منو کہ اللہ ایک منو، انہوں نے پوچھن دی کئی لوڑ ہے، لیکن صحیح ستہ دی احادیث کے لیے ایک حدیث ہر کتاب میں موجود ہے، ترمذی بھی ہے، ابو داؤد کے بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی تفسیر کے اندر بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، متا وجبت لکن نبوت، سرکار سانو دسائے سانو دسو خبر دیو کہ تسا نبی قدر بنے، نبوت کب متحقق، سوال کا انداز دیکھو، متا کب، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں آتے ہو کہ حد سمجھ میں لکھا نہیں ہے کہ میں نے کہوں فلاں دن اعلان کیتا ہے کہ آؤ میری گل سنو، کہ میں کہوں کہہ رہا ہوں کہ پہاڑ کے اس طرف جنہیں لوگ ان کو حملہ کرنے والے ہیں، کیا تساں میری گل کا اقرار نہ کیتا کہ اگر تساں فرمایا کہ ساکساں یہ حق کے اگرچہ کوئی فوج نہ ہوئے لیکن چونکہ تساں فرمایا تساں صادق بھی ہو امین بھی ہو، کیا میری صداقت کا اقرار کرنے کے بعد اس وقت میں نے تمہارے سامنے اعلان نہ کیتا ہوں منو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اس کا نبی ہوں، لیکن سرکار نے بھی یہ جواب نہیں دیا، سرکار کا پیارا پیارا میٹھا جواب دیا، سرکار فرماندے ہیں تم تو نبی ہوں وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی ہوں جس وقت آدم اجے روح تے جسم دے جھیڑے میں کشمکش میں، کن تو نبی و آدم لمنجدل فی دینتہ، میں اس وقت بھی نبی ہوں کہ اجے آدم کی مٹی کا گارا جڑا ہے وہ گندھ رہا ہے یا گندھے بھی نہ ہوا، میں اس وقت بھی نبی ہوں۔ اور سوال کا انداز یہ ہے کہ سونیا سانو دسائے ہو کہ تسا نبی قدم بنے ہو،
کب بنے کب نبی بنے؟ جواب یہ نہیں آیا کہ میں فلاں دن نبی بنیا ہاں، فلاں رات میں اعلان کیتا ہے، یا فلاں رات میں نبی بنیا ہاں، میں فلاں شام میں نبی بنیا ہاں، فلاں مہینے میں نبی بنیا، فلاں سال میں نبی بنیا، یہ تو جواب ہی نہیں دیتا فلاں منٹ میں نبی بنیا، بلکہ جواب کیا دیتا ہے میں اس وقت بھی نبی ہوں جس وقت آدم روح تے جسم دے جھیڑ لیا، میں اس وقت بھی نبی ہوں۔ اور وجہ کیا ہے؟ سرکار کا یہ جواب پوچھنے والے صحابہ اور سرکار کا یہ جواب کہ میں اس وقت بھی نبی ہوں۔ فرمایا یہ تیرا کب تب جب یہ بنتے زمانے نال، زمانہ بنتا ہے لیل و نہار کی گردش نال، لیل و نہار کی گردش شمس و قمر کی گردش نال بنتے ہیں، پھر وقت بڑھتا ہے، دن رات بنتے ہیں، اس وقت نہ دن ہے نہ رات ہے نہ شام ہے، اس وقت نہ شمس و قمر ہے نہ برگ و بر ہے نہ حجر ہے نہ شجر ہے نہ مد و جزر ہے، اس وقت کوئی شے نہیں۔ میں کیا کروں؟ اس وقت نہ اب تھا نہ کب تھا نہ جب تھا، میں کیا بتاؤں کہ میں اس وقت نبی بنا۔ اس وقت فرمایا کون تو نبی وآدم بین الروح والجسد، کہ میں تو اس وقت بھی نبی ہوں جس وقت آدم روح کے جسم میں کشمکش اجے آدم کا جڑا گارا ہے نا مٹی والا وہ گمہ جا رہا، میں اس وقت بھی نبی ہوں، یعنی اس کو پہلے بھی نبی ہوں۔ اس وقت نہ زمین ہے نہ زمان، نہ ای ہے نہ آ، نہ چنی ہے نہ چنا، اس وقت نہ برگ ہے نہ برگ، نہ شجر ہے نہ حجر، اس وقت نہ مد ہے نہ جزر، نہ شمس ہے نہ قمر، اس وقت میں نبی بننا جس وقت کوئی چیز بھی نہ ہے۔ اس وقت نہ تب تھا نہ کب تھا نہ جب تھا نہ تھا نہ تھا، تھا بھی نہ تھا، یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ یا خدا تھا یا مصطفیٰ، میں اس وقت میں۔ اسی واسطے کسی نے بڑا پیارے انداز اظہار کیا ہے، سبحان اللہ، بس ایک آہد سی یا احمد سی ایک کل بسارا کل بنیا، بس ایک آہد سی یا احمد سی ایک کل بسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جان آدم دے پیارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جان آدم دے پیارا کل بنیا۔ سنیا تیری عمر دی قسم، سرکار اس وقت بھی نبی ہے۔ نبی ہوندا کون ہے؟ نبی ہوندا کون ہے؟ نبوت کس نو آتے جیڑا غیب دیاں خبر جس کے سامنے کوئی حجاب نہ ہوئے، کوئی پردہ نہ ہو، وہ خبریں پہنچانے والا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رحمۃ اللہ علیہ آپ بیمار ہو گئے، فالج زدہ ہو گئے، گھر والے رو رہے ہیں، گھر والے آہو بکا دے لیکن
کہ ساڈا بچہ ساڈا بھائی بیمار ہو گیا ہے، معتقدین پریشان ہیں۔ امام حسینی سوچتے ہیں رات وقت کہ میرا نبی جس کا ساری عمر ذکر کرتا رہا ہوں موت تک قریب ہے، اج رات سرکار دی نعت ہی لکھ جاواں، ایک نعت ہی لکھ جاواں۔ اسے خیال دے وچ لکھ دے ہیں، ایک نعت لکھ دیتی ہے، قصیدہ بولتا ہے۔ جس سے سرکار کی نعت لکھی ہے تو پھر اونگ آ گئی، نیند آ گئی، آپ ستے جو ہے نا سرکار آ گئی۔ سرکار آئے، پوچھا حسینی پریشان کیوں ہونا، پریشان کیوں ہونا؟ فرمایا کہ تو پریشانی ہے ہوں جو سرکار آ گئی پریشانی کی رہے۔ اچھا جائے لکھا کتنے کتنے فالے کا جھٹکا لگا ہے، سرکار کے سامنے وہ حصہ کیتا ہے نا، سرکار کس کس جگہ تک اپنا ہاتھ پھرے دے گئے ہیں اس کے اندر جان آ گئی، حتیٰ کہ وہ فالج زدہ جسم بالکل صحیح سلامت ہو گیا کہ کھڑا ہو کے سرکار کے قدمے دے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اتنا کرم فرمایا کل میں نماز کے وقت صبح جس ویلے جاواں لوگ پوچھن رات کیا ہویا کہ میرے منہ چ نکل جاوے سرکار دا دیدار، کئی نہ مننے والے بھی ہیں کوئی نشانی تو دے جاؤ، کئی ایسے بھی ہیں جڑے منکرین ہیں سرکار کوئی نشانی دے جاؤ۔ سرکار پوچھتے ہیں کیا چاہیے ہے، جڑے میں جمنی چادر چاہیے۔ اور سرکار نے کیا جو پہلے میں پتا ہوا تو میں جاواں یمن تو چادر لے کے آواں، اے نہیں فرمایا اتنے بیٹھے یمن کی چادر آ گئی، خالی خواب تے او خواب کی حقیقت ہے کہ چادر بھی آ گئی اور چادر پہنا بھی دیتی گئی، اور جس وقت صبح کی نماز جو یمن کی چادر پہن کے بیٹھے لوگوں پوچھیا اور مسیری رات کیا ہوا کل کفال زدہ ہوں، یہ کرم ہو گیا ہے اس مدنی سرکار کا، اس نبی ذات کا، یہ سارا انہوں کی نگاہ دا کرم ہے کہ وہ تشریف لائے میرا فالج زدہ جسم ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، اور اس کی نشانی ایک چادر ہے یمن والی۔ جو عاشق لوگ ہیں انہوں نے اس یمن والی چادر کی کوئی مشک عنبر کی سرکار کی دست کی بات چمن کے سن۔ نبی پاک اپنے امتیانوں اپنے نال عشق کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں اسے جگہ بھی نہیں بنایا۔ آپ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرمان دینا کہ میں سرکار دو جہاں کے ساتھ جا رہا ہوں، سرکار کے ساتھ جا رہا ہوں تے ایک پتھر تو آواز آ رہی السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، پہاڑ کو آواز آ رہی ہے السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں پوچھا سرکار میں اس کی سمجھ نہیں آ رہی یہ آقا پہاڑا نہیں چو رہی ہے لیکن یہ پہاڑا جکیڑا عاشق چھپیا بیٹھا ہے۔ میں نے ہوتا لکھا ہے اتنی پیاری تے مٹھی آواز نال صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا دیکھو پہاڑ
اس پہاڑ کی اس چوٹی تے ویکھ، اس چوٹی تے اس پتھر نو ویکھ، وہ کس طرح اچھل اچھل کے پڑھ رہا صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وہ جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے اب میرا گزر ہوا ہے، وہ جھوم رہا سرکار ساری قسمت میں آ گئی ہے کہ تہاڈا اتھوں گزر ہوا ہے۔ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نال ایک جگہ تو گزر رہے ہیں، ایک حبیب کی آواز آئی، چیخ رہی یا نبی اللہ یا حبیب اللہ میری مدد فرمائے، قریب ہوئیں اور قید ہوئے، رسیاں نال جکڑی ہوئی ہے، تے اس وقت سرکار کچھ دن ہلکی کیا گال آواز کرتی یا نبی اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہوں نے دودھ پلانا ہے، میں نے آزاد کر دیو، میں واپس آ جا دودھ پلا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا اب تفعلینا کیا ہے تو ایسا کر گزرے گی؟ فرمایا یا نبی اللہ وہ کیڑا بدبخت ہے جڑا سرکار نال وعدہ کرے تے وفا نہ کرے، اور کیڑا بدبخت ہے کہ سرکار دے نال وعدہ کر کے پیچھے ہٹ جائے۔ سبحان اللہ، میری جان قربان یا نبی اللہ مینوں آزاد کرواؤ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لگ رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے آزاد کر دیتا، دوڑ ہوئے یہودی آ گیا اور اس نے آن کی، اس نے آکے میرا شکار تو نے آزاد کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا او یہودی وعدہ کر دیجئے، وہ آئے گی اور بچے میں دودھ ملا کے آ گیا۔ اس وقت یہودی نے سر جھکا دیا، اے سوال کر دیتا اگر وہ واپس آ گئی تو سرکار میں تیرا کلمہ گو ہو۔ اگر یہودی تے سرکار دو جہاں کے درمیان میں کلامی ہو رہا ہے، دوڑتی دوڑتی دو بچیاں دے رہا جیسے ہی آئیے سرکار کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے، یا نبی اللہ میں حاضر ہو گئی نا۔ جس سے یہودی نے لٹھا ہے نا وہ بھی جھک گیا ہے، اور سرکار نے ایک ہاتھ اس ہرنی تے رکھیا ہے اور دوسرا ہاتھ اس یہودی تے رکھیا ہے۔ آخر تو سب دونوں آج تو آزاد ہو گئے ہو، کیوں یہودی آگیا سرکار میں نے بھی کلمہ پڑھا دیو، اور کلمہ پڑھا دیتا اور نار تو آزاد کر دیتا، اور ہرنی نے اس تے شکار تو آزاد کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ وقت تھوڑا وقت تقریباً ختم ہو گیا، رات میں پڑھنی آیت کے سامنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ